الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، انسان کی زندگی کو عام طور پر 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ ان تینوں ادوار میں اور انسان کی زندگی کے ان تینوں مرحلوں میں سب سے اہم مرحلہ، سب سے اہم دور اور سب سے اہم وقفہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم جوانی کہتے ہیں، کہ آدمی اپنے بچپن کی کمزوریوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک ایسے مرحلے میں قدم رکھتا ہے کہ جس میں جسمانی طاقت و قوت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، آدمی کے اعضاء پروان چڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، جذبات میں ایک افان ہوتا ہے، برانگیختگی ہوتی ہے، بہت کچھ کرنے کی تمنا، آرزو اور حوصلہ ہوتا ہے، اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں گا اور یہ بھی کر لوں گا، اور میرے سامنے کوئی چیز کم نہیں ہے، میں ایسا بھی کر ڈالوں گا اور ویسا بھی کر ڈالوں گا۔ انسان کی زندگی کا یہ مرحلہ کہ جب آدمی کے جذبات بے قابو ہوتے
ذہن اور دماغ میں مختلف قسم کے افکار پروان چڑھتے اور آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس آدمی کی زندگی کو صحیح رخ پر لگایا جائے۔ انسانیت کا یہ وہ طبقہ جس کو ہم جوان کہتے ہیں، جو انسانیت کا مستقبل، یہ قوم و ملت کے معمار ہیں، کل کے یہ رہنما ہیں، کل کے یہ رہبر ہیں کہ کل یہ رہنمائی اور رہبری کریں گے، لوگوں کو کس رخ پر لے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جوانی کے ایام میں ان کا اپنا صحیح رخ متعین ہو، یہ صحیح راستے پر رہیں، یہ صحیح طریقے پر رہیں، ان کی فکر، ان کا عقیدہ، ان کے اخلاق، ان کا کردار اور ان کا سلوک یہ ٹھیک ٹھاک ہو۔ جب یہ صحیح ہوگا تو کل جب ان کو رہبری اور رہنمائی کا موقع ملے گا، کل جب یہ رہبر بنیں گے، کل جب یہ مستقبل کے جو یہ معمار ہیں، جب یہ میدان عمل میں آئیں گے تو یہ قوم کو، ملت کو، دنیا کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو صحیح رخ پر لے جائیں گے۔ اور اگر اسی وقت بگاڑ ہو گیا، بے راہوری کا یہ شکار ہو گئے، ان کے اندر فکری پختگی نہیں ہوئی، یہ کجروی کا شکار ہو گئے، غلط راستہ انہوں نے متعین کر لیا، اور وہ عمر جس کو عام طور پر ٹین ایج کہا جاتا ہے، اگر یہ عمر صحیح رخ پر نہیں لگی تو اور جس قوم، جس ملت، جس خاندان، جس ملک کا یہ طبقہ خراب ہوتا ہے، اس کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کو صحیح رخ پر لگایا جائے۔ ہم مومن، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے وہی چیز اچھی ہے جس کو کتاب و سنت نے اچھا کہا، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بتایا۔ ہمارے لیے وہ چیز بالکل غلط ہے، بالکل نامناسب ہے جس کو اللہ نے اور اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط قرار دیا ہو، جس کو منکر کہا ہو، جس کو باطل کہا۔ اس لیے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سنت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال یہ رہنما ہیں۔ آئیں ہم دیکھیں کہ سیرت نبوی میں، ارشادات نبوی میں، تعلیمات نبوی میں ان نوجوانوں کی اصلاح اور ان کی تربیت کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقفے کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی، بڑی مشہور حدیث، ہم نے آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن جب کہ ہر شخص اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا، حاضری دیے بغیر، میدان حشر میں جائے بغیر، اللہ رب العالمین نے جو زندگی ہمیں دی، جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان کے سلسلے میں بعض پرس کیے بغیر کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن رب کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ سوال ہے آدمی کے مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، سوال ہوگا اسی مال کے بارے میں کہاں خرچ کیا، سوال ہوگا علم کے بارے میں اور عمل کے بارے میں کہ جو کچھ تم نے علم حاصل کیا تھا، جو کچھ جانتے تھے، اس کے مطابق تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے سوال ہوگا آدمی کی زندگی کے بارے میں کہ عن عمرہ فیما افنا، زندگی جو تم کو دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری سانسیں تم کو دی تھی، جو زندگی تھی 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی، اس سے کم یا زیادہ، اس کے بارے میں سوال، اور اسی میں خاص سوال عن شبابہ فیما ابلہ،
جوانی کے بارے میں، جوانی تم کو دی، تمہیں طاقت و قوت دی، تمہیں مضبوطی کا پیکر بنایا، یہ بتاؤ جوانی تم نے لگائی کہاں؟ ذرا حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کریں. ان شبابہ فیما ابلہ. ہمارے عربی کے طلبہ جانتے ہوں گے کہ ابلا یبلی ابلان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بوسیدہ کر دینا. گویا کہ جوانی ایک نئی چیز ہے جس میں امنگیں ہوتی ہیں، ایک نئے کپڑے کے مانند ہے کہ جس طریقے سے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، کوئی چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے. یہ جوانی جو تم کو دی گئی تھی، ذرا بتاؤ جوانوں کہ یہ جوانی تم نے کس چیز میں لگائی، کس چیز میں بوسیدہ کی، کس چیز میں اس کو تم نے پرانا کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکر دی ہے کہ تم مال کے بارے میں فکر کرو، کمانے کے بارے میں تمہاری فکر ہونی چاہیے، خرچ کے بارے میں تمہاری فکر ہونی چاہیے، علم و عمل کے بارے میں تمہاری فکر ہونی چاہیے، پوری زندگی کے بارے میں تمہیں فکر ہونی چاہیے. رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ جو جوانی کا پیریڈ ہے، یہ جو جوانی کا وقفہ ہے، یہ جو جوانی کا دور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا اس کے بارے میں بات پر کے سلسلے میں تیار رہو. جوانی کس طریقے سے تم نے اپنی گنوائی. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. آپ نے فرمایا موت آئے گی، لیکن موت آنے سے پہلے جو زندگی ملی ہے، زندگی کو غنیمت جان لو. آدمی پر بیماری طاری ہوتی، لیکن مرض اور بیماری سے پہلے جو صحت اور تندرستی ملی ہوئی ہے اس کو آدمی غنیمت جان لے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ لوگ غریب ہو جاتے ہیں، مال و دولت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے اس کو غنیمت جان لو، اس سے فائدے اٹھاؤ. اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ شباب کا قبل حرمک، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے، اس سے پہلے کہ تم لاٹھی لے کر چلنے لگو، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ اور پیر کانپنے لگے، اس سے پہلے کہ تم بستر پر پڑ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں دوسروں چلنے کے لیے، تمہیں بیٹھنے کے لیے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، تمہیں مسجد میں آنے کے لیے دوسروں کا سہارا لینا پڑے، اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت جانو جس میں تم جہاں چاہتے ہو چلے جاتے ہو، جو چاہتے ہو کر ڈالتے ہو، جو ٹھان لیتے ہو اس کو انجام دے لیتے ہو. شباب کا قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. مقصد کیا ہے ان دونوں ارشادات نبوی کا؟ مقصد یہ ہے کہ اے وہ لوگوں، اے وہ انسانوں، اے وہ اولاد آدم جس کو اللہ تعالیٰ نے بچپن کے بعد جوانی میں قدم رکھنے کا موقع دیا، جوانی کی نعمت عطا فرمائی، غنیمت جانو اس جوانی کو، اچھی چیزوں میں لگاؤ، اچھے کاموں میں لگاؤ، خیر کے کاموں میں لگاؤ، بے راہ روی کا شکار مت ہو جاؤ، فکری عیاشی تمہارے یہاں نہ پائی جائے، عقیدے کی خرابی تمہارے یہاں نہ ہو، تمہارا کردار خراب نہ ہو، تمہاری اخلاقیات خراب نہ ہو، تم مسجدوں سے دور نہ ہو، تم روزوں سے دور نہ ہو، تم صدقات و خیرات سے دور نہ ہو، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دور نہ ہو، بلکہ تم وہ جوان بنو کہ تمہارا عقیدہ بھی درست، تم مسجد میں بھی آتے ہو، تم روزے بھی رکھتے ہو، تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، تم ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہو، تم دوسروں کا سہارا بھی بنتے ہو، اخلاقیات سے پیش آتے ہو، تمہارے ہاں سٹے بازیاں نہیں ہوتی، تمہارے ہاں نشے والی چیزیں نہیں ہوتی، ان سب چیزوں سے تم پاک ہوتے ہو، اور جب پاک ہوگے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے جوانوں تمہارے لیے. ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ.
قیامت کا دن کوئی سایہ نہیں کہ آدمی قیامت کے دن جب سورج، آخرت میں جب سورج بہت قریب ہوگا اس کی گرمی سے بچ جائے، کوئی سایہ نہیں۔ فرمایا اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ۔ اور 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جوانوں خوش ہو جاؤ، وہ جوان کہ جس کا عقیدہ درست ہے، جس کی فکر درست ہے، جو منہج سلف کو اپنے سامنے رکھتا ہے، جو صراط مستقیم پر گامزن ہے، جو مسجدوں سے جڑتا ہے، جو قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی جوانی میں قابل اعتنا سمجھتا ہے۔ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ان 7 خوش نصیبوں میں وہ جوان بھی ہوگا کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی، وہ خوش نصیب۔ عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے نا، ہوگا تو تبھی عرش کا سایہ نصیب جب آدمی قرآن پر عامل ہو، حدیث رسول پر عامل ہو، وہ صالح نوجوان بنے، ویسا نوجوان جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بھرپور جوان تھے، کہتے ہیں قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، اور ایمان سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن سیکھا، اور قرآن جب سیکھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ وہ نوجوان جو ایمان سیکھے، وہ نوجوان جو قرآن سیکھے، وہ نوجوان جو قرآن کی تعلیمات سیکھے، وہ نوجوان جس کے بارے میں یا جن کے بارے میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، 20 دن تک رہے آپ کی خدمت میں، ہم عمر تھے، نوجوان تھے، جوانی میں ہم نے قدم رکھا تھا، 20 دن تک رہے، آپ سے زیادہ مہربان، آپ سے زیادہ شفیق ہم نے کوئی نہیں دیکھا، آپ انتہائی شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب آپ نے محسوس کیا کہ ہم کو گھر کی یاد آ رہی، اپنے اہل و عیال کی یاد آ رہی ہے، تو آپ نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا کہ کس کس کو چھوڑ کر آئے۔ کہتے ہیں ہم نے بتایا، 20 دن کے بعد آپ نے اجازت دی اور فرمایا جو کچھ سیکھا ہے وہ اپنے گھر والوں کو جا کر سکھانا، اپنے گھر والوں کو جا کر بتانا، اور ان کو بھی وہی تعلیم دینا۔ لیکن پہلے جوان سیکھے تو، اور اس سے بھی پہلے ہمارا گھر کا بزرگ، ہمارے گھر کے بزرگ، ہمارے گھروں کے بڑے، ہمارے معاشرے کے بڑے، ہمارے سوسائٹیوں کے بڑے لوگ نوجوانوں کو صحیح سمت میں لے تو جائیں، ان کو بتائیں تو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے کہ میری خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی خواب دیکھوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے مجھے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جا رہے، لے گئے اس طرف، دیکھا کہ عجیب پرپیچ بالکل کنویں کی طرح۔ کہتے ہیں کہ میں پناہ مانگنے لگا کہ میں دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایک فرشتہ آیا اور وہ مجھ کو وہاں سے لے گیا۔ کہتے ہیں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، ہم سب کی ماں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر نے یہ خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ نیک ہے،
رات میں نماز پڑھتا تہجد کی. ابھی جوان، وہ بوڑھے نہیں ہوئے، اتنے چھوٹے تھے کہ غزوہ احد میں جب وہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے گئے واپس کر دیے گئے، اور اس کے بعد غزوہ خندق میں جب گئے تب ان کو موقع ملا، یعنی 15 سال کے بھی نہیں تھے غزوہ احد میں. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بہت نیک ہے، کاش وہ راتوں میں نماز پڑھتا. نماز پڑھنے کی بات نہیں، صحابہ کرام چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ ڈھیر عمر کے ہوں، فرض صلوات چھوڑنے کا تو ان کے ہاں تصور بھی نہیں تھا. جوانوں، فرض صلوات چھوڑنے کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں تھا. وہ تو منافقین تھے جو نمازیں چھوڑ دیا کرتے تھے، عشاء میں نہیں آتے تھے، فجر میں نہیں آتے تھے. لیکن ایک مومن، ایک مسلمان، چاہے وہ جب بچے آیا کرتے تھے، بچے آتے تھے نمازیں پڑھنے کے لیے، آج ہمارا جوان نہیں آتا، ہمارے بزرگ نہیں آتے، فرصت ہی نہیں. تو فرمایا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش وہ راتوں کو تہجد پڑھتا. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی تو رات میں بہت کم سویا کرتے تھے اور تہجد پڑھا کرتے تھے. یہ ہے نوجوانوں کی تربیت، یہ ہے نوجوانوں کی تربیت. آج ہمارا نوجوان بے راہ روی کا شکار، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی، ہمارے خاندان اور ہمارے علاقے کی برقع پوش خواتین کو چھوڑ دیجیے جو بے پردہ نکلتی. برقع پوش خواتین کا نکلنا بعض علاقوں میں مشکل ہوتا ہے، کوئی دوسرے پریشان کرنے والے نہیں ہوتے. یہ وہ جوان ہوتے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد المالک ہے، عبد الخالق ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے. یہ مسلم نوجوان ہیں جو مسلم لڑکیوں کو پریشان کر رہے ہیں. نہ خود اپنی عفت و عصمت کی حفاظت ہے، نہ دوسروں کی عفت و عصمت کی حفاظت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، حکم دیا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. اے جوانوں، جو شادی کے لائق ہو اس کو شادی کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ شادی عفت و عصمت کی حفاظت کرے گی، نظر کو نیچا رکھے گی. اور اگر کوئی اس لائق نہیں ہے، بعض مجبوریاں ایسی نہیں مجبوری کہ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، لیکن ابھی زندگی کا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اس لیے ابھی شادی نہیں کروں گا. ہمیں جیسا لڑکا چاہیے ویسا لڑکا مل نہیں رہا، ہمیں جیسی لڑکی چاہیے ویسی لڑکی مل نہیں رہی، اس لیے شادیاں لیٹ ہوتی. اور جو شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں تو دیکھیے پھر کیا کچھ خرابیاں ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہی. نوجوانوں کو فرمایا شادی کے لائق ہو شادی کر لو، تمہاری عفت و عصمت کی حفاظت کرے گی یہ شادی. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے واقعی عذر ہے تمہارے پاس کہ شادی نہیں کر سکتے تو روزہ رکھو، کیونکہ روزہ رکھنے سے تمہارے جذبات میں کنٹرول پیدا ہوگا، بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگے. اور ایک تربیت نبوی کا جوانوں کے پہلو بتاؤں. مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے. بعض لوگوں کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے، بعض کی بڑی کھردری ہوتی ہے، بعض نامناسب بات بھی کہہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑوں کا اتنا دبدبا کہ چھوٹا بول نہیں سکتا، صحیح بات بھی نہیں کر سکتا، زبان کھولتا ہے ہمارے سامنے وغیرہ وغیرہ. ایک شخص ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد وغیرہ کی روایت، ایک جوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے، بدکاری کی اجازت دیجیے. آج اگر ہمارے معاشرے کا کوئی جوان کسی بڑے عالم کے سامنے جس کا بڑا نام ہو اگر اس طرح کی بات کر لے تو ڈانٹ نہیں پڑے گی، ڈنڈے، لاٹھیاں اور جوتے چلیں گے. بدتمیز، تو امام صاحب کی اس طریقے سے بدتمیزی کرتا،
امام الانبیاء خاتم النبیین سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے۔ لوگوں نے ڈانٹا، کیا کہہ رہا ہے تو؟ آپ نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، آنے دو اس کو، آنے دو اس کو۔ جوانوں کی تربیت، نوجوانوں کی تربیت میں نبوی پہلو کیا ہے سیکھیں ہم اور آپ۔ یہ آپ نے فرمایا آنے دو اس کو۔ کہا کیا کہا تم نے؟ کہا جو تم نے کہا ہے، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک پسند کرو گے؟ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے، تمہاری ماں کی عفت و عصمت کو تار تار کر دے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ کہا جب تم پسند نہیں کرتے تو کیا دوسرے پسند کریں گے ان کی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے؟ آپ نے آگے فرمایا کیا اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کیا بہن کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ کہا تم اپنی خالہ کے ساتھ یہ پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا پھوپھی کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا جب تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ بدکاری پسند نہیں کرتے، کوئی دوسرا یہ کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو کیسے پسند کریں گے؟ آخر تم بدکاری کرو گے، وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کی، اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد کبھی وہ شخص برائی کی طرف نہیں گیا، کبھی برا خیال اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ ان نوجوانوں کو گالیاں دینے سے پہلے، پھٹکارنے سے پہلے، غلط سلوک ان کے ساتھ کرنے سے پہلے اگر کوئی نامناسب بات ان کی طرف سے ہو جائے، اچھے انداز میں، پیار بھرے انداز میں، اخلاق والے انداز میں ہم ان کو صحیح بات بتائیں، کتاب و سنت کی بات بتائیں، ان کو صحیح راستے پر لگائیں، تو کوئی بعید نہیں کہ یہ نوجوان وہ نوجوان بنے گا جس طریقے سے عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ بن عمر تھے۔ یہ نوجوان وہ نوجوان بنے گا کہ 20 سال کی عمر بھی نہیں ہوگی اور یہ قیادت کرے گا امت کی۔ آخری بات، شریعت چاہتی ہے ایسے نوجوان جیسے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسامہ بن زید سن 11 ہجری کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے لڑنے کے لیے فوج بھیجنی چاہی۔ بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، عباس بھی ہیں، اور نہ جانے کون کون صحابہ موجود ہیں، لیکن کمانڈر ان چیف بنایا ابھی 17-18 سال کے ایک نوجوان کو جس کا نام اسامہ بن زید ہے، اور ان کی سپہ سالاری میں ابو بکر اور عمر جیسے بڑے بڑے صحابہ کو آپ نے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، اس کی وجہ سے وہ لشکر رک گیا۔ کچھ بعض لوگوں کو کچھ تحفظات تھے، صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بعض لوگوں نے جو کچھ باتیں کہیں کہ اس نوجوان کو 17-18 سال کے نوجوان کو سپہ سالار بنا دیا گیا، کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، اتنی بڑی فوج کا اتنا بڑا دشمن ہے وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسامہ کی قیادت پر اعتراض کر رہے ہو، بالکل ویسے ہی جیسے جنگ موتا میں اسامہ کے والد زید بن حارثہ کی قیادت پر تم نے اعتراض کیا تھا۔ اللہ کی قسم، زید بن حارثہ جن کو موتا کی جنگ میں کمانڈر بنایا گیا تھا، وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے اور وہ قیادت کے لائق تھے، سپہ سالار بنائے جانے کے لائق تھے، اور زید بن حارثہ کے بعد ان کے بیٹے اسامہ مجھے سب سے زیادہ محبوب۔ تو ظاہر ہے دو چیزیں، صلاحیت اور صالحیت ہی کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو کمانڈر ان چیف بنایا تھا۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بدعقیدگی، بد اخلاقی، بد کرداری، منشیات، جوئے بازی اور سٹے بازی کی نت نئی شکلوں اور دوسری غلط عادتوں سے بچا کر صحیح سمت میں لگائیں، صحیح راستے پر لگائیں۔ تربیت نبوی کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ان نوجوانوں کی ہم تربیت کریں، ان کے عقیدے کو درست کریں، ان کو مسجدوں سے جوڑیں، ان کے سامنے ان خوش نصیبوں کا ذکر کریں کہ تمہیں میں سے ایک جوان ہوگا یا تمہیں جوان ہوگے جو اللہ کی عبادت کرو گے اور عرش کے سائے میں رہو گے۔ آؤ مسجدوں میں آؤ، اپنا عقیدہ درست کرو، بااخلاق بنو، باکردار بنو، عفت و عصمت کی حفاظت کرو۔ تم کل کے معمار ہو، کل کے قائد ہو، اچھے قائدین میں اپنا نام لکھواؤ۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان نوجوانوں کو غلط سمت میں لگا دیں۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور نوجوانوں آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ کتاب و سنت پڑھو اور اپنے آپ کو درست رکھو، صحیح راستے پر لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کا حامل بنائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، ان کو فکری بے راہ روی سے رب کائنات محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ان کی عفت و عصمت کی حفاظت بنائے، اللہ تعالی ان کو بااخلاق بنائے، باکردار بنائے۔ رب کائنات ان کو قیامت کے دن اپنے عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔